بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیکنڈ ایئر کے حصہ غزل سے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں، محمد عدیل شہزاد۔ ہم سرمایہ اردو سیکنڈ ایئر میں خواجہ میر درد کی دوسری غزل پڑھ رہے تھے۔ دوسری غزل کا آج شعر نمبر ہے 3۔ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی، مگر یہ آرزو رہی کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ اگرچہ میری ہر تمنا پوری ہوئی، لیکن اب یہ آرزو ہے کہ دل میں کوئی آرزو باقی نہ رہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ہزاروں خواہشات موجود ہیں، اور کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں، کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو حسرت بن جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ شعر ایک ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ میں نے یہاں پہ اہم نکات لکھے۔ سب سے پہلا لکھا، زندگی کا دار و مدار خواہشوں پر ہے۔ یہ خواہشیں ہی ہیں جو ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے دل میں کوئی بھی خواہش باقی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی خواہش انسان کے دل میں رہتی ہی ہے۔ کوئی بہت ہی نیک انسان ہے، اس کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی، کاش میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، کاش میں اللہ کے گھر سے ہو آؤں، میں جنت حاصل کر لوں۔ یہ خواہشات تو ہر انسان کے دل میں لازمی موجود ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا دار و مدار خواہشات پر ہے۔ کامیابی اور ناکامی میں خواہشوں کا عمل دخل ہے۔ اور دوسرا، اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہماری خواہش موجود ہے۔ ہم ناکام ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہماری خواہش موجود ہے۔ وہ کیسے کہ جو ہم خواہش کرتے ہیں اس کی تکمیل کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ خواہش ہمیں مل جاتی ہے۔ کوئی ایسا کام شروع کر لیں جس میں ہماری خواہش نہیں ہے تو وہ کام کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ہماری اس کے اندر خواہش نہیں ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار خواہشات پر ہے۔ پھر میں نے لکھا، ہر شخص جو ہے وہ خواہش لیے بیٹھا ہے۔ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش موجود ہے۔ آپ یہاں پہ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں بھی خواہش ہے۔ کوئی یہ خواہش لے کے بیٹھا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، کوئی یہ خواہش لے کے بیٹھا ہے میں انجینئر بن جاؤں، کوئی پروفیسر بننا چاہتا ہے، کوئی سیاست میں جانا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش موجود ہے۔ ہاں، کسی انسان کے اندر دنیاوی خواہش ہے، کسی انسان کے اندر اخروی خواہش ہے، کسی انسان کے اندر دونوں خواہشات ہیں۔ انسان کی زندگی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں لازمی ہیں۔ اگر کوئی صرف دنیا کے لیے بھاگے گا، آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی صرف آخرت کے لیے وہ اپنی محنت کرتا رہے تو پھر اس کے لیے دنیا بھی ساتھ لازمی ہوتی ہے۔ تو ہر انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خواہش لیے بیٹھا ہے۔ میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو میرے دل میں بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہے جس کی تکمیل کے لیے میں یہاں پہ ہوں۔ تو ہر انسان کے دل میں خواہش موجود ہوتی ہے۔ وہ خواہشات کم نہیں ہوتی، وہ خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو خواہش جو ہے وہ انسان ہونے کے لیے لازمی ہے۔ اگر انسان ہے تو اس کے دل میں خواہش لازمی ہوگی۔ اگر خواہش نہیں ہے پھر تو وہ خدا ہے، کیونکہ خدا خواہشات سے پاک ہے۔ خدا کے سوا انسان جو ہے وہ اس کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں، خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور یہ خواہشات کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تقوی اختیار کرے، انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا شروع کر دے، اور تب جا کے انسان میں خواہشات کم تو ہو سکتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان خواہشات سے پاک ہو جاتا ہے۔ خواہشات سے پاک ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خواہشات لامحدود ہیں۔ ہر انسان کی اپنی خواہش، مختلف خواہش، لامحدود خواہش۔ ایک خواہش پوری ہوئی، دوسری خواہش۔ ایک وہ شخص جو پیدل چاہ رہا ہے، اس کی خواہش ہے مجھے سائیکل مل جائے۔ جس کے پاس سائیکل ہے وہ چاہتا ہے مجھے موٹر سائیکل مل جائے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ چاہتا ہے مجھے گاڑی مل جائے۔ جس کے پاس گاڑی ہے وہ چاہتا ہے مجھے ہوائی جہاز مل جائے۔ تو اسی طرح سے ہر شعبے کے اندر، ہر کام میں انسان جو ہے وہ خواہشات لیے بیٹھا ہے، اور وہ خواہشات اس کو آگے سے آگے لے کے چلتی ہیں، اور یہ خواہشات پورے کرتے کرتے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے شعر پڑھا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان اپنی تمام خواہشات پوری کرتے کرتے مزید خواہشوں میں پڑ جاتا ہے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ میری کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی،
میری فلاں خواہش پوری ہو جاتی میرے دل کو سکون ملتا، میری فلاں خواہش پوری ہو جاتی میرے دل کو سکون ملتا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید دل کا سکون جو ہے وہ خواہشات کے پورا ہونے میں ہے۔ تو شاعر یہاں پہ کہتے ہیں، شاعر نے اپنے شعر کے اندر کہا اگرچہ میری ہر تمنا پوری ہوئی ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہشات پوری ہی نہیں ہوتی، وہ ایک خواہش کو لیے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن شاعر یہاں پہ کہتے ہیں میری ہر خواہش پوری ہوئی۔ اور پھر اللہ والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، وہ ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ اٹھایا ہوا واپس نہیں موڑتے، ابھی دل کے اندر ہی موجود ہوتا ہے کہ ان کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والے خواجہ میر درد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری بھی ہر خواہش پوری ہوئی، اور وہ خواہش پوری کیوں ہوئی؟ کیونکہ میں نے چاہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور اس کے لیے ریاستیں کرنا پڑتی ہیں۔ ہماری خواہشات بھی پوری ہو سکتی ہیں، ہمارے مانگنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ کہیں پہ ہوتا ہے، ہمارا چہرہ کسی طرف ہوتا ہے، ہماری زبان پہ کیا ہوتا ہے ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے مانگنے کا طریقہ یہ ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، ہماری خواہشات پوری نہیں کرتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مانگنے کا طریقہ ہو، ریاضتیں کی ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دل لگایا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کا عشق دل کے اندر موجود ہو، تو پھر انسان کی ہر خواہش بھی پوری ہوتی ہے اور انسان کی ہر دعا بھی پوری ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں میری تمام خواہشیں پوری ہوئی ہیں کیونکہ میں نے چاہا ہے، اگر میں نہ چاہتا، میں خواہشیں ہی نہ کرتا، تو پھر میری خواہشیں کہاں سے پوری ہونی تھیں؟ اور پھر خواہش کر کے میں نے اس کے لیے کوشش کی ہے، اور اس کوشش کی وجہ سے میری خواہشات پوری ہوئی ہیں۔ تو انسان کی خواہشات اس کے اپنے چاہنے سے پوری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی آرزو ہے کہ اب کوئی آرزو نہ ہو۔ اس کے ساتھ شاعر کہتے ہیں کہ میری ایک اور خواہش ہے، اور وہ خواہش کیا ہے کہ کاش میری کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں میری ہر خواہش پوری بھی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی خواہش ہے کہ میری کوئی خواہش پوری نہ ہو، کیونکہ جس انسان کی خواہشات، جس انسان کی نیک خواہشات، نیک دعائیں، نیک تمنائیں دنیا کے اندر پوری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن پوری کرے گا، ہونی نیک چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو جو خواہش پوری ہوتی جا رہی ہے وہ تو ہو گئی، اب مزید خواہشات آئیں گی، تو اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ میری اب ایک یہ بھی خواہش ہے کہ کاش میری کوئی خواہش ہی نہ ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خواہشات تو انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ خواہشوں پہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں میری تمام خواہشیں پوری ہوئی ہیں، لیکن ایک خواہش یہ بھی ہے کہ کوئی بھی خواہش نہ رہے، اور شاعر کی یہی خواہش ادھوری رہ جانی ہے، یہی وہ خواہش ہونی ہے جو حسرت ناکام بن جانی ہے، کیونکہ انسان ہے تو اس کے دل میں تو خواہشات پوری ہوتی رہیں گی۔ فنائے نفس، شاعر کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنے نفس کو فنا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں۔ کاش ایسا ہو کہ کوئی خواہش ہو ہی نہ، میرے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی خواہش پوری وہ پیدا ہی نہ ہو، ایسا بھی ہو جائے۔ تو اگر انسان چاہے تو وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل کے اندر خواہشات پیدا ہی نہ ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے شعر لکھے، وہ خوب جانتا ہے جو ہے میری آرزو، وہ خوب جانتا ہے جو ہے میری آرزو، منہ سے امیر کچھ نہ میں وقت دعا کہوں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں میرے دل کے اندر کون سی خواہش موجود ہے، اور ایسا ہو کہ میں ابھی زبان سے کچھ کہوں ہی نہ کہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ یہ شعر میں نے پہلے پڑھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، کہ ہر خواہش ختم ہونے کے بعد انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سما جائے، اور مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ لے فقیری۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ شعر نمبر 4 ہے، جوں شمع جمع ہوئیں گر اہل زبان ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ جوں شمع یہاں پہ تشبیہ کا ہے، جوں حرف تشبیہ ہے، جوں شمع، شمع کی طرح تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اہل زبان سے مراد اہل تصوف ہیں، نیک لوگ ہیں۔ مفہوم ہے اس کا، اہل زبان کو چاہیے کہ محفل میں شمع کی طرح خاموش رہیں اور شکوے نہ کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اہل زبان شمع کی طرح
خاموش رہیں۔ اہل زبان کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے، خواجہ میر در پیری فقیری سے ان کا تعلق ہے، تو اسی حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اہل تصوف ہوتے ہیں، وہ شمع کی طرح خاموش رہتے ہیں۔ راز جاننے کے باوجود خاموش رہنا، یہ تصوف کے آداب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نوازتے ہیں، اپنے کچھ راز جو ہے وہ ان پہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ منصور حلاج کا حوالہ دیا ہے۔ منصور حلاج، اس نے انا الحق کا نعرہ لگایا، تلمیح کے طور پہ ہم فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں۔ انا الحق، نظریہ وحدت الوجود کی بنیاد پہ اس نے کہا میں انا الحق ہوں، میں خدا ہوں، لوگ نہ سمجھ سکے۔ وہ اللہ کے راز پہچاننے لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ راز اس پہ ظاہر کر دیے۔ اب کیا ہوا؟ لوگوں نے اسے سمجھا نہیں۔ بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، یہ تو خود کو خدا کہنے لگ گیا ہے، پھانسی کی سزا ہو گئی، پھانسی دینے لگے، پھانسی دے دی ہے۔ اب اس کے جسم سے آواز آ رہی ہے انا الحق، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، اب اس کے جسم سے آواز آ رہی ہے انا الحق، اس کے جسم کے ٹکڑوں کو جلا دیا گیا، راکھ سے آواز آ رہی ہے انا الحق۔ لوگ نہیں سمجھ سکے، یہ منصور حلاج تھا جو سمجھ گیا، اور سمجھا تو پھر دنیا پہ ظاہر کر دیا۔ شاعر کہتے ہیں دنیا پہ ظاہر نہیں کرنا، دنیا والوں کو نہیں بتانا، یہ راز ہے، اس کو راز ہی رکھنا ہے۔ جو اہل تصوف ہوتے ہیں وہ رازوں کو ظاہر نہیں کیا کرتے، تو یہ منصور حلاج نے راز ظاہر کیے تو دنیا نے جو ہے وہ دنیا میں نہ رہنے دیا۔ اور جو اہل تصوف ہوتے ہیں وہ زبان اور خیالات کو بھی قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ تنہائی میں ہیں، وہ محفل میں ہیں، وہ نیک لوگوں کی صحبت میں ہے، وہ برے لوگوں کی محفل کے اندر ہیں، وہ جہاں پہ بھی موجود ہیں وہ اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، اپنے خیالات کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، اپنے رازوں کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح جب کچھ اہل تصوف مل بیٹھتے ہیں تو شاعر کہتے ہیں وہاں پہ بھی اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے۔ کس طرح سے خاموش رکھنا ہے؟ جیسے شمع جو ہے، شمع کے اوپر جو اس کا شعلہ ہوتا ہے وہ زبان کی طرح دکھائی دیتا ہے، وہ دوسروں کو فائدہ تو دے رہا ہے لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، کچھ ظاہر نہیں کرتا، وہ بالکل خاموش رہتا ہے۔ تو جب اہل اللہ مل بیٹھیں، اہل تصوف مل بیٹھیں تو ان کا کردار بھی یہی ہو کہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہ بولیں، ان کی تو آنکھیں بولتی ہیں، وہ تو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ راز ظاہر کرنے والے نہیں ہوتے، ان کی زبان سے کچھ بھی ایسا نہیں نکلتا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ تو شمع جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ تو دیتی ہے مگر خاموش رہتی ہے۔ تو اہل اللہ، اہل تصوف جو ہے وہ شمع کی طرح دوسروں کو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، ان کی خاموشی ہی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ ان کی شکل دیکھ کے لگتا ہے یہ اللہ والے ہیں، ان کی شکل دیکھ کے لگتا ہے، ان کے چہرے کا نور دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اہل تصوف ہیں۔ تو اہل زبان کو چاہیے، اللہ والوں کو چاہیے کہ محفل میں شمع کی طرح خاموش رہیں اور شکوے نہ کریں۔ ایک دو شعر میں نے یہاں پہ لکھے، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور ڈوبا ہوا سکوت میں ہے جوش آرزو، ڈوبا ہوا سکوت میں ہے جوش آرزو، اب تو یہی زبان میرے مدعا کی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے شعر نمبر 3 اور 4۔ انشاءاللہ اگلے اشعار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔